میں گھر سے کبھی باہر نکلا ہوں میرے بھائیوں، اور آج یہاں بول رہا ہوں، کبھی ہولی پہ میں ادھر ادھر نہیں رہا ہوں، کیونکہ ہولی پر ہمارے مسلمان بھائی مل کر ہولی ملن کیا کرتے تھے، اور اس میں ہندو بھائیوں کو بلا کر ہندو مسلم ایکتا پر درس ہوتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی۔ لیکن 2014 کے بعد سے نہ عید ملن ہو رہا ہے اور نہ ہولی ملن ہو رہا ہے۔ اس محبت کو، اس پریم کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، کس کی نظر چاٹ گئی ہے۔ چلیے میرے بھائیوں، ایک اور واقعے کی طرف تو میں لے کے چلتا ہوں اور انسانیت بتاتا ہوں کیا ہے۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلے، ابھی یہ والا واقعہ تھا، اب دوسرا سنو۔ رات کے اندھیرے میں نکلے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے۔ پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے بھی وہی جواب دیا، آ گئے بھائی تم بھی۔ ارے جا یار، میرا دماغ خراب مت کر، ویسے بھی ہم پریشان ہیں۔ حضرت عمر اور زیادہ گئے، کہا بتاؤ بھائی، دیکھو ہم بھی بہت پریشان ہیں، ہم سے اپنی پریشانی بانٹو، میں آپ سے اپنی پریشانی۔ بہت دردناک اور زبردست واقعہ سنا رہا ہوں، اس واقعے سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی میرے بھائیوں، انسانیت کیا ہوتی ہے۔ بہت اس کو منایا تو اس نے کہا کہ اچھا بیٹھو بھائی میرے بھائی، کیا بتاؤں میں کتنا پریشان ہوں، یہ میری جھونپڑی ہے۔ اچھا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ جھونپڑی کے اندر پردہ ہٹایا، یہ میری پتنی ہے، دیکھا کہ بیوی بھی رو رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا تمہیں کچھ پریشانی ہے کھانے پینے کی؟ اس نے کہا کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہے، دقت یہ ہے کہ اس گاؤں کے بغل میں ایک دوسرا گاؤں ہے، اس گاؤں کا ایک موٹا تازہ پہلوان آدمی میرے گھر آتا ہے، وہ مجھے میری جھونپڑی سے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے، یہاں بٹھا دیتا ہے، اور پھر جھونپڑی میں گھس کر میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، میری بیوی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، برا کام کرتا ہے۔ میری بیوی تھوڑی سندر ہے، اس لیے اس کو میری بیوی پر دل آ گیا ہے، لیکن یہ کہاں کی انسانیت ہے میرے بھائی کہ وہ مجھے کان پکڑ کے باہر نکالے اور میری بیوی کے ساتھ رنگینیاں منائے۔ دل ہی دل میں آگ لگ گئی عمر فاروق کے کلیجے کو۔ اچھا روز آتا ہے؟ نہیں، ایک دن چھوڑ کے آتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب وہ کل نہیں آئے گا؟ کہا نہیں، پرسوں آئے گا۔ ٹائم کیا ہے؟ کہا یہی کوئی ٹائم، اس ٹائم پہ بھی آپ آئے ہو۔ سنو میرے بھائی، تمہیں کچھ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرسوں اس کا علاج ہو جائے گا۔ کہا کیسے؟ تم کیا کرو گے؟ ارے ہمیں اور مصیبت میں ڈال دو گے کیا؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سنو، اپنی بیوی سے بس ایک کام کرنے کو بول دینا۔ کہا کیا؟ بس اتنا کہہ دینا کہ اتنا کہہ دینا کہ کھانا بنا کر رکھے۔ اس کا تعلق کھانے سے کیا ہے؟ کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو، تم نے مجھے اپنا بھائی مانا ہے، اب اپنے بھائی کی بات سنو، بس تمہیں بس اپنی بیوی کو یہ بول دو کہ کھانا بنا کے رکھنا ہے، اور جب وہ ریپسٹ، جب وہ زانی بدکار جب گھر میں آ جائے تو تم اپنی بیوی سے یہ کہہ دو کہ اس سے منع نہ کرے، وہ جب زنا کرنے لگے تو اس سے کہہ دینا کہ منع نہ کرے، تیار ہو جائے، اور جب وہ زنا کے لیے بالکل تیار ہو جائے تو تمہاری بیوی اس سے یہ کہہ دے کہ چراغ بجھا دو، بھائی دیکھو تم روشنی میں ہمیں یہ کام اچھا نہیں لگتا، اب تو تم روز ہی آتے ہو، اب تم سے پردہ کس بات کا ہے، لیکن چراغ بجھاؤ، اندھیرے میں یہ کام کرو، روشنی میں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ بس اتنا کہہ دینا، تمہاری بیوی بس چراغ بجھا دے۔ کہا ٹھیک ہے، جب تم کہہ رہے ہو تو کہہ دوں گا۔ حضرت عمر چلے گئے، اس کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ہے، امیر المومنین ہے۔ دوسرے دن حضرت عمر عشاء کی نماز کے بعد جلدی سے چلے آئے، اس آدمی کو آواز بھی دی، اس کو باہر، اور پوری پلاننگ کر لی، بتایا نہیں کہ میں اس کو قتل کروں گا، ٹھیک ہے بس اب تم دیکھتے رہنا کیا ہو رہا ہے، اور خود جھونپڑی کے پیچھے جا کے چھپ گئے۔ رات کا اندھیرا ہوا، وہ آدمی جس وقت آتا ہے اسی وقت آیا، آتے ہی اس آدمی کو جھونپڑی سے نکالا اور باہر کر دیا۔
اور اندر گھس گیا. بیوی نے موہ لیا اس کو, ارے اب تم سے کیا پردہ کروں, اب تو تم روز آنے لگے ہو, چلو ٹھیک ہے, یہ وہ کر کے مجبوری میں کپڑے بھی اتار دیے. کہنے لگی دیکھو اب تو تم روز ہی آؤ گے, ایسا کرو کہ اب ہمیں اور آپ کو روز ہی ملنا ہے, یہ چراغ بجھا دو, اندھیرے میں زیادہ اچھا رہتا ہے. ہمیں یہ تصور نہیں ہوگا, اندھیرے میں میں اپنا پتی تمہیں تصور کر لوں گی اور میں تمہیں اسی طریقے سے لطف دوں گی جس طریقے سے میں اپنے پتی کو دیتی ہوں. کہا ٹھیک ہے. تو باتوں میں آ گیا, چراغ بجھ گیا. چراغ بجھنے کے بعد جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر سوار ہونے کے لیے تیار ہوئے, حضرت عمر اندر گھس گئے, پردہ کھولا, اندر گھس گئے. تلوار میان سے باہر نکلی ہوئی تھی لیکن اب خطرہ تھا, اندھیرے میں تلوار چلائیں تو کہیں آدمی کی جگہ عورت کی گردن پہ نہ پڑ جائے. اس لیے حضرت عمر نے کھانسا, اس کا پتی گھس گیا. ہٹ ہٹ, کیا کر رہا ابھی تو ہم نے کچھ شروع بھی نہیں کیا, تو گھر میں گھس گیا, چل بے باہر. یہی سننا چاہتے تھے کہ مرد کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. جیسی اس کی آواز آئی, حضرت عمر نے اس کے بال پکڑے, کھینچا, کنفرم ہونا لمبے بال ہیں اس کے بھی. اب یہ شک ہوا کہ یہ عورت کے تو نہیں ہے, وہ کہ اب اس کو چیخنا پڑے, ایسی بہت ایسے جھموڑنے لگے. کہتا بھائی کیا کر رہا ہے, یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے. اٹھایا اور پوری زور سے تلوار اس کی گردن پہ چلائی. ایک ہی تلوار میں حضرت عمر نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. حضرت عمر نے جب بھی کسی کو قتل کیا دوبارہ تلوار نہیں مارنا پڑی, ایک ہی بار میں گردن تن سے جدا, پڑی تڑپ رہا. وہ اندر سے وہ آدمی آیا باہر جو, یہ کیا کر دیا, مار دیا, اب ہمارا کیا ہوگا. ارے یہ عمر تو ہمیں مار ڈالیں گے, قتل کے جرم میں ہمیں بھی قتل کیا جائے گا. تمہیں معلوم نہیں امیر المومنین کتنا ٹائٹ آدمی ہے. چپ رہو, چلا چلا کے کان کھلے کر رہے, چپ رہو, چراغ جلاؤ. پہلے چراغ جلایا. حضرت عمر نے کھوپڑی دیکھی, گردن کٹی, الحمدللہ رب العالمین. وہ آدمی کہہ رہا ہے یہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے, کسی کے مرنے پہ تو انا للہ پڑھنا چاہیے, یہ تو الحمدللہ پڑھ رہا ہے. کہا میری بہن جلدی سے کھانا لگاؤ. کھانا لگا دیا اس عورت نے, اور بیٹھ کے گردن پڑی ہے, وہی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. کون آدمی ہے, لاش پڑی ہے اور بڑے مستی سے کھانا کھا رہا ہے. ارے بھیا اس کو جلدی ٹھکانے لگا, میرا کیا ہوگا. چپ بیٹھ بھی. وہ کھانا نہ کھا چکے اور کہا یہیں رکو, ابھی کسی آدمی کو میں بھیج رہا ہوں, اس کو اٹھا کے لے جائے گا اور سل ول کر اس کو دفنا دیا جائے گا اس آدمی کو. ارے کہاں سے آئے گا, اور امیر المومنین کو خبر پہنچ گئی تو میرا کیا ہوگا. ارے میں ہی امیر المومنین ہوں, میں ہی عمر ہوں, میں اپنا آدمی بھیجوں گا ابھی اس کی لاش کو لے جانے کے لیے یہاں سے. چلا چلا کے دماغ خراب کر دیا, ایک مدد کروں اور دماغ اور خراب کر رہے ہو تم میرا. آپ امیر المومنین ہیں. کہا امیر المومنین پھر مجھے 2-3 سوالوں کے جواب دے دیجئے. اچھا سوال بھی کرے گا تو, نہیں کچھ کنفیوژن ہے مجھے. اچھا تو بھی دور کر لے, کیا کنفیوژن ہے. کہا امیر المومنین پرسوں آپ یہاں سے گئے تھے تو آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا, اور جب آپ نے اس کی گردن کاٹ دی تو آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا, اور چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہہ دیا تھا. اگر چراغ بجھتا نہیں جلتا ہوتا تو آپ کو قتل کرنے میں اور آسانی رہتی. اندھیرے میں تو ڈر تھا کہ بجائے میری آدمی کے میری بیوی کی گردن نہ کٹ جائے, تو بجائے چراغ جلنے کے آپ نے بجھانے کے لیے کہہ دیا. آپ نے الٹا کیوں کہا. حضرت عمر نے کہا میں نے کھانا بنانے کے لیے اس لیے کہا کہ جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ روزانہ ایک دن چھوڑ کر ایک آدمی آتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے, تو اس دن میں نے نظریں آسمان پہ ڈالی کہ اللہ عمر کے دور خلافت میں اتنا ظلم ایک انسان پر ہو رہا ہے, ایک یہودی آدمی پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, اور عمر اس آدمی کو اب تک زندہ چھوڑے ہوئے ہے.
الہ العالمین میں تجھے کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ جس نے تیرا کھانا پانی حرام کر دیا ہو، میں نے قسم کھا لی تھی جب تک اس آدمی کی گردن نہ اڑا دوں گا میں ایک بھی لقمہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میرے بھائی میں پرسوں سے آج تک بھوکا ہوں، صرف کھجور یا پانی پی پی کر گزارا کر رہا ہوں، میں نے کھانے کا لقمہ اپنے حلق میں نہیں ڈالا۔ جب تو نہیں کھا رہا ہے تو میں کیسے کھا لوں؟ ایک آدمی کھانا چھوڑ رہا ہے تو عمر فاروق کھانا چھوڑ رہا ہے۔ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں، تم تو کروڑوں ڈکار جاتے ہو، ڈکار تک نہیں لیتے ہو۔ کتنے غریب بھوکے آج سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر سو جاتے ہیں، لیکن تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے ایئر کنڈیشنوں میں؟ کیسے تم گوارا کرو؟ اور پھر میں نے چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ جب تو نے یہ کہا کہ کوئی آدمی آتا ہے تو مجھے ڈر ہوا۔ اتنا دلیر آدمی کون ہے جو امیر المومنین کی حکومت کے دوران خلافت کے درمیان آتا ہے؟ اس کو ڈر کیوں نہیں ہے؟ تو مجھے ڈر لگا کہ یہ کام کرنے میں میرا بیٹا یا میرا بھتیجا یا میرا کوئی رشتہ دار تو شامل نہیں ہے، اتنی ہمت میرے کسی قریبی کو ہی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے سوچا اگر چراغ جل رہا ہوتا اور میں اس اندر داخل ہوتا اور زنا کرتے ہوئے اس کو رنگے ہاتھ پکڑتا، اور جب رنگے ہاتھ پکڑتا اور تلوار سے گردن اڑانے جاتا، اور جب دیکھتا اگر وہ میرا بیٹا ہوتا یا بھتیجا ہوتا یا بھانجا ہوتا یا میرا کوئی رشتہ دار ہوتا تو شاید میری تلوار رک جاتی اور اس کو میں قتل نہ کر پاتا، اور پھر تجھے منانے کی کوشش کرتا، کچھ لے دے کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے میں نے چراغ بجھانے کے لیے کہا تھا تاکہ چراغ بجھا رہے گا تو میرے سامنے کوئی چہرہ ہی نہیں آئے گا، پھر کوئی بھی ہو میں اس کی گردن نوڑا کر ہی رہوں گا، چاہے کٹنے والی گردن میرے بیٹے ہی کی کیوں نہ ہو۔ پھر میں چراغ جلانے کے لیے کہا، جب چراغ جلا اور کٹی ہوئی گردن دیکھی تو تم کہتے ہو انا للہ نہ پڑھ کر الحمدللہ کیوں پڑھا؟ تو الحمدللہ میں نے اس لیے پڑھا جب کٹی ہوئی گردن کو دیکھا تو پتا چلا نہ وہ میرا بیٹا ہے، نہ میرا بھتیجا ہے، نہ بھانجا ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، جس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ عمر کے خاندان اور اس کے کنبے کا کوئی آدمی نہیں، بلکہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ تیری برادری کا ایک یہودی نکلا ہے جو اس کے ساتھ زنا کر رہا تھا، اس لیے میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے ایک آدمی کی بیوی کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہوتی تھی۔ اگر عمر فاروق کی طرح رات میں گشت لگائے جانے لگے تو اللہ کی قسم کوئی متھرا والا کانڈ نہ ہو، کوئی ہاتھرس والا کانڈ نہ ہو، کوئی آصفہ والا کانڈ نہ ہو، کوئی نربھیا والا کانڈ نہ ہو، میرے بھائیوں کوئی کسی کی عزت و آبرو تک نوچ کر تار تار کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ کہ اس کو حضرت عمر فاروق کی طرح سخت بننا پڑے گا، اس کو اپنے ایم ایل اے اور اپنے ایم پیوں کو بھی سزا دینا پڑے گی، ان کو بچانے کی کوشش جو کرنے لگتے ہیں، میرا ایم پی اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے جو بالکل سراسر غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب عمر فاروق جیسی سختی ہمارے اور آپ کے اندر آئے گی۔ میرے بھائیوں، مجھے 12:30 تک ہی بولنا تھا لیکن 12:45 تک میں نے بول دیا ہے، اس لیے مجھے ابھی ٹرین پکڑنی ہے، باگڈورا جانا ہے، باگڈورا سے فلائٹ دلی جانا ہے اور دلی سے پھر مجھے دوسری جگہ، اس لیے میں اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں میرے بھائیوں کہ عدل و انصاف اور انسانیت کا یہ پیغام آپ عام کریں گے، اب یہ اپنے تک نہیں رکھیں گے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ میرے بعد بھی ایک مولانا ہے بولنے والے، بھائی بیٹھیے آپ لوگ، مجھے سن لیا اب ان کو سنیں گے نہیں؟ ارے بنگلہ اپنی زبان میں تو سنو، بنگلہ بھاشا میں بولنے والے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ আপনারা বসিলেন, সুন্দর কথা বক্তব্য শুনলেন। আসেন মৌলানা, আপনি আপনার বক্তব্য খুলবার মাধ্যমে শুরু করে আমার ভাইরা সব বসে যাবেন, ভেবেস্তি ভাবে তার বক্তব্য শুনবেন।
मालूम है कैसी जाती है 8 मिनट की होगी 1 मिनट की 30 सेकंड आधा मिनट 1 मिनट की हो जाता है व्हाट्सएप पे भेजना